قال تعالى في شأن عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حاضرین کرام و معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور ختمی مرتبت آقائے نامدار مدنی تاجدار دو عالم کے مالک و مختار سید عالم سید ابرار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور ہمیں اس پر فخر عظیم عطا فرمایا. الحمدللہ علی احسان عظیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس نجات والی جماعت جس کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے اس سے وابستہ فرمایا. اور اہل سنت والجماعت پر جنہوں نے احسان کیا ہے، اہل سنت ان کے احسان کو جانتی ہے اور ان کا شکر بھی ادا کرتی ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا، یعنی اگر آپ پر کسی نے احسان کیا تو آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے تو پھر آپ اللہ کے شکر ادا کرنے والے بھی نہیں کہلاتے. کوئی بندہ ہے جس پر کوئی احسان کر رہا ہے اور اس کے مقابلے میں وہ اس کا احسان مان نہیں رہا ہے بلکہ اللہ کی عبادت میں لگا ہے. اللہ کی عبادت الگ جگہ ہے، لیکن احسان کرنے والے کا احسان ماننا چاہیے، اس کا شکریہ بھی ادا کرنا انسان کو چاہیے. اللہ کے حبیب فرما رہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والا بھی نہیں کہلاتا. تو اس حدیث مبارکہ کو پڑھنے کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان میں اسلام کی شمع کو لانے اور پھیلانے کا کام، بعض روایتوں کے مطابق صحابہ کرام بھی ہندوستان میں آئے. کئی ایک صحابہ کرام کی مزارات پنجاب کے علاقے میں موجود ہے. انبیاء کرام کا بھی یہاں پر گزر ہوا، لیکن جو سب سے زیادہ اہمیت کا کردار کا حامل نام آتا ہے تو وہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، جنہوں نے قریب 90 لاکھ لوگوں کو دائرہ اسلام میں داخل فرمایا اور اسلام کو ہندوستان میں ایک تقویت کے مقام تک پہنچایا، اس کو قوت بخشی. یہ حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی نے اسلام کو یہاں تک پہنچایا، لیکن اس کے بعد اسلام کے اندر بگاڑ پیدا ہوا اور یہاں تک کہ اسلام کو مٹانے کی کوشش کی گئی. حضرت مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج سے 400 سال قبل آپ کا تذکرہ روایتوں میں آتا ہے. یہ وہ مجدد تھے جن کے دور میں بادشاہ اکبر جہانگیر، بادشاہ اکبر کا بیٹا جہانگیر، یہ دونوں نے مل کر اسلام کو تہس نہس کرنے کا ارادہ کر لیا. حالانکہ جہانگیر کے دور میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے اس فتنے کو ختم کیا اور جہانگیر کو اپنا مرید بنایا، اور یہاں تک کہا کہ اے جہانگیر میں جب تک جنت میں داخل نہیں ہوں گا جب تک کہ تجھے میں ساتھ اپنے نہ لے جاؤں. بادشاہ اکبر کے دور میں کچھ چاپلوس قسم کے علماء، ہر دور میں یہ لوگ موجود ہوتے ہیں جنہیں علماء کی اصطلاح میں علماء سو کہا جاتا ہے. جھوٹے علماء، بازارو علماء، پیسہ لے کر کام کرنے والے علماء، جن کی نظر میں دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے. وہ اپنے علم کو دنیا کی خاطر بیچتے ہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پیسے کی لالچ میں، دنیا کے کسی منصب کی لالچ میں یا کسی خاتون کی لالچ میں یا دیگر اور لالچوں کے سلسلے میں اپنے دین کو وہ دنیا پر غالب آ جانے دیتے ہیں، وہ دین کو بیچ دیتے ہیں اور دنیا داری میں لگ جاتے ہیں. تو ایسے ہی علماء اکبر بادشاہ کے دور میں بھی موجود تھے، جن میں دو بڑے نام آتے ہیں، ایک ابو الفضل کا اور ایک فیضی کا. یہ بڑے خاص اکبر کے جانشینوں میں تھے، اکبر کے خلفاء میں سے سمجھیے، اکبر کے وزراء میں سے تھے. بہت اہمیت کے کردار یہ علماء تھے. انہوں نے دیکھا کہ اکبر بادشاہ کو ہم کس طرح اپنے پنجے میں کر سکتے ہیں، کس طرح ہم بادشاہ کو اپنی مٹھی میں کر سکتے ہیں،
کیونکہ جو اکبر بادشاہ تھا وہ علماء کا بہت ادب کیا کرتا تھا، کٹر اہل سنت والجماعت کا، اولیاء اللہ سے وہ وابستہ انسان تھا۔ تو یہ لوگوں نے کیا کیا کہ اکبر کا برین واش کرنا شروع کیا۔ کس طرح کیا کہ اکبر کو قرآنی آیات پڑھتے اور اس کے جھوٹے مفاہیم اور ترجمے سناتے۔ اکبر تو بادشاہ تھا، علماء پر بھروسہ کرنے والا تھا، جو علماء کہتے اس کو حق جانا کرتا تھا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ اسلام کے 1000 سال گزر چکے، 990 ہجری تک کا یہ معاملہ ہے، 990 ہجری ہو چکی، اب 10 سال میں اسلام کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نیا کردار اسلام کو دے، ایک نئی بقا اس کی کرے۔ وہ کس طرح کرے کہ ایک نئے دین کو ہم وجود میں لائے، جس کا نام ہم دین الہی رکھے۔ اکبر کو یہ مشورے کون دے رہے؟ ابو الفضل اور فیضی۔ ان کا پہلے آپ تذکرہ سن لے۔ ابو الفضل کے متعلق آتا ہے بڑا جید عالم دین، بڑا علمی تبحر، اس کا کوئی عالم اس کے سامنے ٹک نہیں پاتا تھا، اور ایسا کلام یہ کرتا تھا کہ اس نے قرآن کی تفسیر کی، اور عام تفسیر نہیں کی جس طرح ہم دیگر تفاسیر کو پڑھتے ہیں، بے نقط الفاظ میں اس نے تفسیر کی، یعنی تفسیر کے لیے ایسے الفاظ کو چنا جس کے اندر کوئی نقطہ نہیں ہوتا۔ آپ الف سے لے کر یا تک پڑھیں گے، کئی الفاظ پر نقطے آتے ہیں۔ اگر ہم کو ایک دن گزارنے کو کہے جس میں ہم بغیر نقط کے الفاظ کے ساتھ کلام نہ کرے تو انسان بھوکا مر جائے گا۔ اس کو پیاس بھی لگتی ہے تو پانی کہے گا تو پے میں نقطے ہے، نون میں نقطے ہے، کھانا کہے گا تو نون میں نقطہ ہے، چاول بھی کہے گا تو چیم میں نقطہ ہے۔ تو بغیر نقطوں کے انسان دن بھر کلام نہیں کر سکتا۔ تو ابو الفضل کا علمی مقام آپ دیکھیں کہ اس نے بغیر نقطوں کے قرآن کی تفسیر کی، ایسا عالم دین پائے کا تھا۔ اور ایک مرتبہ وہ ایک مقام پر بہک گیا اور اس کو الفاظ نہیں مل رہے ہیں کہ اس کی تفسیر کیسے کرے۔ وہاں سے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمت والرضوان کا گزر ہوتا ہے۔ آپ نے ابو الفضل کو دیکھا کہ پریشانی کے عالم میں ہے، پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں قرآن کی تفسیر کر رہا ہوں بے نقط الفاظ کی، لیکن اس جگہ پر میں پھنس گیا ہوں، تفسیر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس الفاظ میں کروں۔ حضرت امام ربانی قلم اٹھاتے ہیں، اسی وقت اسی مقام پر کھڑے ہو کر اس کو اس کی تفسیر کر کے دے دیتے ہیں۔ تو حضرت امام ربانی کا بھی بہت بڑا مقام تھا۔ تو یہ ابو الفضل اور اس کا اور ایک ساتھی فیضی، یہ دونوں بادشاہ کے خاص تھے۔ انہوں نے بادشاہ کو ورغلایا کہ اب دین کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ یہ میٹھے انداز میں بادشاہ کو بتا رہے ہیں۔ ہوا کیا، چند دنوں کے بعد بادشاہ نے اعلان کر دیا، کیونکہ بادشاہ تھا، اس کے پاس ہندو بھی آتے تھے، مسلمان بھی آتے تھے، اور مسلمانوں میں جتنے فرقے ہیں، شیعہ بھی اس کے پاس آتے تھے، اہل سنت کے بھی اس کے پاس آتے تھے، مجوسی بھی آتے تھے، ہر مذہب کا انسان اس کے پاس ٹچ ہوتا تھا، اور اس کے بادشاہ میں وزراء بھی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمام مذہبوں کو ملا کر ہم ایک دین بنا دیں، ہر مذہب کی اچھی اچھی باتوں کو ہم لے لیں، ہر مذہب کی بری باتوں کو ہم چھوڑ دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا نام ہوگا، آپ کو لوگ بڑا پرہیزگار سمجھیں گے کہ بھائی انہوں نے کتنا اچھا کام کیا ہے، دیکھو سب مذہبوں کی اچھی چیزیں لا کر دے دی اور سب کو آپس میں ایک جگہ ملا دیا، لڑائی جھگڑا برخاست ہو جائے گا، سب ایک ہی دین پر عمل کریں گے۔ یہ آئیڈیا انہوں نے دیا، بادشاہ کو یہ پسند آیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ ہندوؤں کے مذہبوں میں گائے پر پابندی ہے، گائے کو وہ ان کا بھگوان مانتے ہیں۔ تو بادشاہ کی طرف سے آرڈر آ گیا کہ گائے کو کاٹنے پر امتناع لگا دیا گیا، جو گائے کاٹے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے ہوا کیا، مسجدوں کو ڈھایا جانے لگا، مسجدوں کو گرایا جانے لگا، اس کے بعد مندروں کی تعمیر ہونے لگی۔ اسی طرح بہت ساری رسومات جو اسلام کی تھی ان کو ختم کیا جا رہا تھا اور غیر مذہبوں کے رواجوں کو بڑھاوا دیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ ساری جتنی اس کی رعایا تھی اس کے اندر یہ فتنہ پھیل گیا۔ اور یاد رکھے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ہر صدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے مرد کامل کو بھیجتا ہے جو ان 100 سالوں میں آئی ہوئی اسلام کے بگاڑ کو درست کر کے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ صحیح بتلاتا ہے۔ تو ہر سال میں ایک مجدد، ہر 100 سال میں ایک ایسا مجدد آتا ہے جو تمام برائیوں کو ختم کر کے اسلام کو ایک نئی جان اور تقویت بخشتا ہے۔ اور حالانکہ ہر صدی کے لحاظ سے اور ہر 100 سال کے حساب سے، ہر مقام کے حساب سے الگ الگ جگہ پر الگ الگ مجدد پائے جاتے ہیں۔
یہی نہیں کہ ایک ہی ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ فلاں مقام کے لیے الگ ہو سکتا ہے، فلاں شہر کے لیے الگ ہو سکتا ہے، فلاں کنٹری کے لیے ایک الگ مجدد ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ہو، لیکن ایک ایسا مجدد ہوتا ہے کہ تمام مجدد اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں، اس کی بیعت کر لیتے ہیں، اس کی جو تعلیمات ہے اس پر وہ مجدد بھی عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت امام ربانی کا جو دور تھا وہ دوسرے 1000ویں سال کا، یعنی اسلام کے 1000 سال مکمل ہوئے، اب دوسرے 1000ویں سال کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے، اس وقت کے آپ مجدد تھے۔ تو یہ 1000 سال میں بہت ساری تبدیلیاں اسلام کے دین کے اندر آ گئی تھی۔ ان تبدیلیوں کا قلمہ کرنے کے لیے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جیسی شخصیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور بہت بڑے کام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیے۔ ابھی آپ کا بچپن ہے، ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے، آپ کے والد گرامی خواب دیکھتے ہیں کہ ساری طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اور لوگ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، دہشت کا ماحول ہے۔ تبھی آسمان سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے، اور ان کے سینے سے وہ نور نکلتا ہے، وہ نور آسمان میں ایک تخت بناتا ہے، اور اس پر ایک صاحب جلوہ گر ہوتے ہیں، وہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے تمام ملحدوں کو، زندیقوں کو لایا جاتا ہے، جو بدعقیدہ ہے ان کو لایا جاتا ہے، اور لا کر بکروں کی طرح ان کو ذبح کیا جاتا ہے۔ یہ خواب آپ کے والد ماجد نے دیکھا۔ اس کے بعد آپ کے والد ماجد ایک بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور خواب کی تعبیر دریافت کرتے ہیں کہ میں نے اس خواب کو دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک اولاد دینے والا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام کو تقویت پہنچائے گا، اسلام کو ایک نئی روح اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں پھونکے گا، وہ بڑا مقام پانے والی شخصیت ہے، بہت بڑے کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے لینے والا ہے۔ یہ پیغام ان کو مل گیا تھا۔ حضرت مجدد الفسانی کی ولادت ہوئی، بہت ہی کم عمر میں آپ نے بہت سارے علوم کو حاصل کر لیا، پھر بیعت و خلافت کے ارادے سے آپ 17 سال کی عمر میں تمام علوم ظاہری کو آپ نے حاصل کر لیا، جتنی کتابوں کا علم ہوتا ہے وہ حاصل کر چکے۔ اس کے بعد آپ کے والد ماجد کا انتقال ہوا، اس کے 1 سال کے بعد آپ حج کے ارادے سے جانے لگے۔ دہلی کے راستے میں، دہلی میں حضرت خواجہ باقی باللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ حضرت خواجہ باقی باللہ بہت بڑے اللہ کے ولی، سلسلہ نقشبندیہ میں بہت بڑا آپ کا نام، اور حضرت خواجہ باقی باللہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کسی عام انسان کو اپنا مرید نہیں بناتے تھے، اور جو آ گیا اس کو مرید نہیں بنا لیتے تھے۔ آپ کے پاس آنے والے علماء ہوتے تھے، اور جب کوئی عالم آتا تو پہلے آپ استخارہ کرتے، اللہ کی طرف سے اشارے کا انتظار کرتے، اگر اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا تو اس کو آپ مرید کرتے۔ لیکن جب حضرت مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان آپ کے پاس آئے، 2 دن آپ نے وہاں پر آپ کے آستانے پر رکے رہے، وہاں پر آپ کا قیام رہا۔ 2 دن کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ آپ سے بیعت ہو۔ جب اپنے ارادے کو حضرت خواجہ باقی باللہ کے سامنے عرض کیا کہ میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، حضرت خواجہ باقی باللہ فوری اسی وقت آپ کو اپنی ارادت میں لیتے ہیں، اور اپنی خلافت سے بھی آپ کو سرفراز کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خواب دکھایا تھا، اس میں فرمایا جا رہا تھا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، اور یقیناً حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل کا کام جانا ہی تھا، باطل کا کام مٹنا ہی تھا، اور اس باطل کو مٹانے والی ایک شخصیت آنے والی تھی، وہ شخصیت تم ہو۔ اور اپنے مریدوں سے حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد مجدد الفسانی وہ ستارہ ہے جس کی شعاعوں میں ہم جیسے کئی ستارے گم ہیں۔ ایسا مقام آسمان کے ستاروں میں مجدد الفسانی کا ہے، اولیاء میں ان کا ایسا مقام ہے کہ ہم جیسے کیسا مقام حضرت خواجہ باقی باللہ کا، اللہ کے بڑے متقی اور پرہیزگار، وہ فرما رہے ہیں کہ میرا مرید شیخ احمد ایسا آسمان کا ستارہ ہے کہ ہم جیسوں کی روشنی اس کے اندر گم ہو جایا کرتی ہے۔ ایسا مقام حضرت مجدد الفسانی کا تھا۔ تو حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب یہ فتنہ اٹھا، پھیلنے لگا، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی تنے تنہا، کیونکہ اکثر علماء بادشاہ کے ساتھ وابستہ ہے، اور بعض ایسے علماء تھے کہ اگر منہ کھولیں گے تو پھر بادشاہ کی طرف سے آرڈر آئے گا اور ان کی گردن کو اڑا دیا جائے گا، ہر وقت ہوتے ہیں، کیونکہ حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کسی برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو اس کو دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کا سب سے کم تر درجہ ہے۔
تو اس برائی کو برا جاننا بھی ایمان والا ہونے کی علامت ہے. تو کچھ ایسے علماء تھے جو خاموش بیٹھے تھے لیکن برائی کو برائی جان رہے تھے. لیکن حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے بادشاہ سے مقابلہ کیا. اب آپ کس طرح اگر سامنے سے جاتے, تلوار کے ذریعے جاتے تو اکیلے تھے, بادشاہ کی فوج کے سامنے ہار ماننا پڑتا. لیکن حضرت امام ربانی نے اپنے اس ہاتھ کو جس سے تلوار سے جہاد کرنے کا رسول پاک نے حکم دیا, اپنے قلم سے حضرت امام ربانی نے جہاد کی. آپ نے قلم اٹھایا اور بادشاہ کے جو قریب کے مصاحبین تھے ان کو آپ نے درخواستیں لکھی, خطیں لکھے, مکتوبات لکھ کر روانہ کرتے گئے کہ اللہ نے آپ کو عزت والا مقام دیا ہے, آپ بادشاہ کے بڑے قریب ہے, دیکھیں کہ اسلام کے اندر ایسی ایسی سازشیں ہو رہی ہے, آپ ایسا نہ کریں کہ آپ وہاں پر تلقین کر رہے ہیں کہ اگر آپ بھی اٹھیں گے اور کہیں گے کہ یہ کام غلط ہے تو بادشاہ کے دربار میں آپ کو بھی مار دیا جائے گا. آپ وقت کا انتظار کریں جب بادشاہ اکیلے میں ہو, یعنی جب موقع ہو بادشاہ کو اچھے کاموں کی طرف تلقین کرے اور اسے بتائے کہ یہ برائی ہے, یہ غلط کام ہے, یہ اسلام کے خلاف کام ہے. اب حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اپنے بادشاہ کے قریب کے لوگوں کو مکتوبات لکھتے رہے, خطوں کو روانہ کرتے رہے. اس کا اثر تھوڑے دنوں کے بعد دکھنے لگا. وہ لوگ سمجھ گئے کہ کیا چیز حق ہے, کیا باطل ہے, کیا غلط ہو رہا ہے بادشاہ کے دربار میں, کیا صحیح ہو رہا ہے. اب بادشاہ کو اس کی طرف متوجہ کرنے لگے. ہوتے 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 بادشاہ اکبر کا دور چلا گیا اور بادشاہ جہانگیر اس کے تخت پر بیٹھ گیا. جہانگیر بادشاہ کے دور میں اب یہ جو چاپلوس قسم کے علماء تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا جو دباؤ ہے دربار کے اندر بھی پہنچ گیا ہے. بہت سارے لوگ آپ سے وابستہ ہو گئے, آپ کے علمی جلالت کو, آپ کے مقام و مرتبے کو جان رہے ہیں. اب یہ لوگ جو چاپلوس قسم کے لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اے جہانگیر, اگر آپ ان پر ابھی روک نہیں لگائیں گے تو کل یہ اپنے مریدین اور معتقدین کو لے کر آپ کو آپ کے تخت سے اتار دیں گے اور وہ اپنے آپ کے تخت پر بیٹھ جائیں گے اور خلافت کو قائم کریں گے, وہ بادشاہ بن جائیں گے. اب جہانگیر تو تھا, بادشاہ کا بیٹا تھا, اور بادشاہت کی لالچ یہ بڑی خطرناک ہوتی ہے. اس نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا تو پھر ہمارا تخت چھینا جائے گا. اس نے کہا کہ حضرت امام ربانی کو ہمارے دربار میں پیش کیا جائے. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو خط گیا کہ بادشاہ دربار میں بلا رہا ہے. اور وہاں پر آپ دیکھیں اکبر بادشاہ کے دور میں دین اسلام کے اندر اتنی بگاڑ آئی کہ جو نمازوں کا سسٹم تھا وہ تو ختم کر دیا, مسجدوں کو بھی گرا دیا گیا, لیکن جو آپس میں ملاقات کرتے تو سلام کرنے والا اللہ اکبر کہتا, وعلیکم السلام کہنے والا جل جلالہ کہتا. اس کے پیچھے بھی علماء کا, جو درباری علماء تھے ان کا بھی ایک پلان تھا. وہ کیا تھا, انہوں نے بادشاہ کو چڑھایا کہ آپ کا نام اکبر جلال الدین ہے. بادشاہ اکبر کا نام جلال الدین اکبر تھا نا, تو بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم سلام کے طریقے کو چینج کر دیں گے, کیونکہ 1000 سال ہوئے, اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے. ملنے والا اللہ اکبر کہے, جواب دینے والا جل جلالہ. اس طرح اکبر جلال الدین کا نام سلام میں آ گیا. تو ایسے طریقے سے انہوں نے بادشاہ کے دماغ کو بدلایا اور بادشاہ کے دربار میں آنے والے کو سجدہ کرنا لازمی قرار دیا گیا. جو بادشاہ کے دربار میں آئے پہلے اس کو جھک کر سجدہ کرے, اس کے بعد کوئی دوسرا کام. تو حضرت امام ربانی کو دعوت پہنچی کہ بادشاہ کے دربار میں آئے, اور یہ علماء کو جو بادشاہ کے ساتھ تھے ان کو پتا تھا کہ امام ربانی آئیں گے تو کبھی بادشاہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک ایسا دروازہ, کھڑکی نما دروازہ بنایا کہ بہت کم قد کا وہ دروازہ ہو, تو جب آئیں گے تو جھک کر آئیں گے تو بادشاہ اسی کو اپنے سامنے سر کو جھکانا تسلیم کر لے گا. انہیں پتا تھا کہ حضرت امام ربانی اپنی گردن دے دیں گے لیکن گردن کو جھکائیں گے نہیں بادشاہ کے سامنے. تو انہوں نے پلاننگ کے تحت چھوٹے دروازے سے حضرت امام ربانی کو دعوت دی. حضرت امام ربانی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ دور کی باتوں کو جان لیا کرتا ہے. حبیب پاک نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرو, وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے. تو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی جب بادشاہ کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں تو آپ نے جھک کر پہلے اپنا سر کو داخل نہیں کیا, پہلے اپنے دائیں پیر کو اندر ڈالا, پھر اس کے بعد بائیں پیر کو آپ نے اندر ڈالا اور بتا دیا کہ بادشاہ کوئی ہوگا اس کی خیرات ہمارے قدموں میں رہا کرتی ہے, اس کا مقام ہمارے قدموں کے نیچے رہا کرتا ہے. آپ پہلے اپنے قدموں کو داخل کرتے ہوئے داخل ہوئے. اس کے بعد وہاں پر آپ سے زبردستی کی گئی کہ بادشاہ کو سجدہ کرو. آپ سجدہ کے لیے تیار نہیں تھے. ظلم اتنا ہوا کہ 40 پہلوانوں کو آپ کے پاس بلایا گیا. اور دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو تقویت پہنچاتا ہے اس کا مقام کیسے بلند کرتا ہے. 40 پہلوان, 2 پہلوان آ کر آپ سے زبردستی کرے تو آپ کو پچھاڑ دیں.
حضرت امام ربانی کی منڈی کو 40 لوگ ہیں پکڑ کر جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں تو جھکا نہیں پا رہے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سر کو بلند رکھا. یہ منظر جہانگیر دیکھ لیا اب، لیکن ان لوگوں کے باتوں میں آ گیا تھا. حضرت امام ربانی کو سجدہ نہ کرنے کی بنا پر آپ کو قید میں ڈال دیا گیا. کئی مہینوں تک آپ جیل میں قید رہے، لیکن جو اللہ کا مقرب اور برگزیدہ بندہ ہوتا ہے وہ جیل میں بھی کہیں پر اس کو بھیج دے وہ خاموش نہیں رہتا. جہاں اس کو قلم کے ذریعے کام ملتا ہے وہ قلم کے ذریعے، جہاں زبان کے ذریعے کام چلتا ہے زبان کے ذریعے کام کرتا ہے. تو حضرت امام ربانی جیل کے اندر واعظ و نصیحت کے پیغام کو عام کیے. وہ لوگ جو جیل کے اندر ڈاکو تھے، زانی تھے، چور تھے، مکار، فجار تھے، لیکن جب حضرت امام ربانی کا نکلنے کا وقت آیا تو حضرت امام ربانی نے کہا کہ میں اکیلا نہیں نکلوں گا. اس سے پہلے آپ سن لے کہ جہانگیر بادشاہ کو خواب آیا کہ وہ تخت پہ بیٹھنے جا رہا ہے، کوئی اس کی ٹانگ کو پکڑ کر کھینچ رہا ہے. کئی بار اس نے خواب دیکھا، پریشان ہوا، اس کی تعبیر منگوائی. اس وقت کے علماء سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے امام ربانی مجدد الفسانی کو قید کیا ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے. اگر آپ ان کو قید سے رہا نہیں کریں گے تو آپ کا تخت اور سلطنت چھین لی جائے گی. تو حضرت امام ربانی کو آرڈر دیا گیا کہ آپ جیل سے باہر آئے، آپ کی سزا ختم. حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ میں گیا تو اکیلا تھا، لیکن اب میرے ساتھ اندر اولیاء اللہ کی ایک جماعت ہے. اگر ان سب کو میرے ساتھ چھوڑو گے تو میں باہر آؤں گا، ورنہ میں جیل میں ہی رہوں گا. تو حضرت امام ربانی جب آئے تو کئی ایک جو جاتے وقت چور تھے، ڈاکو تھے، آئے تو اللہ کے ولی بنتے ہوئے جیل سے باہر آئے. تو یہ کام حضرت امام ربانی نے جیل میں بھی کیا. اس کے بعد جب آپ باہر آ گئے، جہانگیر نے دیکھ لیا کہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، انہوں نے ہمارے دلوں کی کیفیت کو بدل دیا ہے. اب بادشاہ جہانگیر آپ کے ساتھ رہنے کا ارادہ فرماتا ہے. جہاں جہاں حضرت مجدد الفسانی جاتے بادشاہ جہانگیر بھی آپ کے پیچھے جاتا، اور جہاں بادشاہ کو جانا ہوتا وہ آپ سے درخواست کرتا کہ آپ میرے ساتھ چلے، آپ میرے ساتھ رہیں گے تو پھر مجھے بہکنے میں کوئی بھٹکا نہیں سکتا، کوئی مجھے بہکا نہیں سکتا. حضرت امام ربانی ان کی باتوں کو بھی قبول کرتے ہیں، اور جہاں جہاں بادشاہ جاتا ہے آپ بھی اس کے ساتھ جاتے ہیں، اور جہاں جاتے ہیں لوگوں کے دل میں عشق رسول کو پیدا کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کی ربوبیت کو لوگوں کو بتاتے چلے جاتے ہیں. جہاں جاتے ہیں لوگوں کو اللہ سے وابستہ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. کیونکہ یہ ایک کام بھی تھا. ایسا لوگ نہ سمجھے کہ دیکھو مجدد الفسانی بادشاہ کے ساتھ چلے گئے. نہیں، بادشاہ کے ساتھ جانا اس لیے نہیں تھا کہ ان کو عیش و آرام چاہیے تھا. وہ سمجھ گئے تھے کہ اکبر کے دور میں جو فتنہ اٹھا تھا بڑے دور دور تک پھیل گیا تھا. اب اس کو رکانا ہے تو بادشاہ کے ساتھ جائیں گے، کیونکہ لوگوں کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ الدین علی ملوکہم، لوگ بادشاہ کے تابع ہوتے ہیں. جس طرح کا بادشاہ کا عقیدہ ہوتا ہے لوگوں کا بھی وہی عقیدہ ہوا کرتا ہے. تو حضرت امام ربانی سوچنے لگے کہ اگر میں بادشاہ کے ساتھ جاؤں گا تو میں یہاں بیٹھ کر جو کام کروں گا وہ اس سے زیادہ اثر بادشاہ کے ساتھ جا کر پھر کر کرنے میں ہوگا. بادشاہ جہاں جہاں جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کے جھنڈے کو ہم بلند کرتے ہوئے اس کے ساتھ چلے جائیں گے. یہ سوچ کر آپ نے بادشاہ کی مصاحبت کو اختیار کیا اور بادشاہ کے ذریعے ساتھ جاتے جاتے لوگوں کو علم دین سکھاتے گئے اور اللہ کا بندہ بناتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے. تو ان فتنوں کو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی، حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ الرحمت والرضوان نے دبایا. ہم غریب نواز کا نام بڑے شان سے لیتے ہیں، آپ کی مزار پر حاضری دینے کو اپنا فخر سمجھتے ہیں. دیار ہند میں آپ کا جو آستانہ ہے ہم غریبوں کے لیے بہت بڑا وہ آستانہ ہے، اس کے دیدار کو ہم ترستے ہیں. لیکن جو پیغام حضرت غریب نواز لے کر آئے تھے اس پیغام کو بادشاہ اکبر ختم کر رہا تھا، تو اس پیغام کو بچانے والے کا نام حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہے. تو ہم جس طرح غریب نواز کے لائے ہوئے دین کی خاطر غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اسی طرح غریب نواز کے لائے ہوئے دین کو بچانے والے حضرت امام ربانی کو بھی ہمیں جاننا چاہیے، ان کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. تو آج ان کا ذکر کرنے کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ آنے والا 28 صفر المظفر آپ کا یوم وصال ہے. سرہند پنجاب کے خطے میں آپ کا مزار مبارک ہے، بے شمار لوگ آپ سے وابستہ ہے. اور یاد رکھیں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی ہیں تو حضرت سلسلے نقش بندیہ کے آپ مرید اور خلیفہ، لیکن حضرت کو آپ کو چشتیہ سلسلے میں بھی بڑا کمال درک حاصل تھا، وہاں سے بھی آپ کو خلافت تھی، قادریہ میں بھی، یعنی ہر سمجھے کہ آپ ہر فیضان میں، ہر سلسلے کے فیضان میں حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا فیضان شامل ہے.
چاہے نقش بندی ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، ہر جگہ پر آپ کا نام ہے اور آپ کا ڈنکا بج رہا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ صرف سلسلے چشتی نقش بندیہ کے بزرگ ہیں تو وہی لوگ ان کی فاتحہ دلائے۔ 28 سفر کو ہر کوئی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا نام لے کر اپنے گھروں میں فاتحہ کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جن کے ذریعے آج ہندوستان میں اسلام باقی ہے، ورنہ یہ ہستی نہ اٹھتی تو اکبر کے جو فالوورز تھے، اکبر کے جو ماننے والے تھے، انہوں نے دین اسلام کا خلاقمہ کر دیا۔ اگر یہ نہ اٹھتے تو آج ہم کسی مندر میں گھنٹہ بجاتے ہوئے کھڑے رہتے نظر آتے، مسجدیں ہم آباد کرتے ہوئے نہیں رہتے۔ یہ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمت و رضوان کا فیضان ہے کہ آج ہماری مسجد آباد ہے، ہم ان مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہ امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششیں ہیں اور کاوشیں ہیں، اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا ہمارے لیے نجات کا باعث ہے۔ حضرت امام ربانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری تعلیمات کی ہے، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے ذکر کرتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں کہ غافل اور بدعاتی لوگوں کی عزت نہ کیا کرو، یعنی جو بدعات کرتا ہے، دین میں نئے کام لاتا ہے، بدعقیدگی جس کے اندر ہوتی ہے، اس کی عزت نہیں کرنا چاہیے۔ جس نے ایسوں کی تعظیم کی اس نے اسلام کو گویا بے عزت کیا، یعنی جو اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے آپ اس کو عزت دے رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اسلام کی عزت کو پامال کر رہے ہیں۔ یہ انسان کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آج بڑے سخت الفاظ علماء کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھائی بولنے کی کیا ضرورت تھی، نہیں، آپ کے کام اچھے ہوں گے تو آپ کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے گا، لیکن جس طرح آپ کے اعمال ہوں گے پھر آپ کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جائے گا۔ اسلام ہمارے لیے سب سے پہلے ہے، اس کے اندر بگاڑ لایا جائے گا تو ہمیشہ آپ کو پھر ڈھوکا بھی جائے گا۔ حضرت امام ربانی فرماتے ہیں اگر کسی دعوت میں طعام مشتبہ ہو، یعنی جو پیسوں سے دعوت کر رہا ہے اس کا حلال کا مال ہے یا حرام کا مال ہے یہ آپ کو کنفرم نہ ہو، اور یا دعوت کے مکان میں تصویریں لگی ہوئی ہو، یا وہاں پر ریشمی فرش بچھا ہوا ہو، یا چاندی کے برتنوں کا وہاں استعمال ہو رہا ہو، یا ساز کی کسی قسم یعنی ڈھول باجے گانا بجانا ہو رہا ہو، یا لہو و لعب یعنی رسومات، بے جا کی رسومات اس دعوت میں ہو رہی ہو، اور غیبت اور بہتان کی مجلس ہو رہی ہو، ان تمام صورتوں میں ایسی دعوتوں کو ہرگز قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی جہاں پر غیر اسلامی کام جس دعوت میں ہو رہے ہیں تو ایسی دعوتوں کو قبول کرنے سے حضرت امام ربانی نے منع کیا ہے۔ حضرت امام ربانی تلقین سلوک کے مقابلے میں بہتر سمجھتے تھے کہ علم دین کو حاصل کیا جائے، یعنی ایک بندہ ہے سلوک کو پانا چاہتا ہے، ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچنا چاہتا ہے، نہیں، ولایت میں پہنچنے سے پہلے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ علم دین کو حاصل کرے۔ علم دین بندہ حاصل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت کے دروازے کھولتا چلا جائے گا۔ تو سب سے اہمیت جو زیادہ دیتے تھے وہ علم دین کی طرف آپ دیتے تھے۔ حضرت امام ربانی نبوت کو ولایت سے افضل سمجھتے تھے۔ آج کل کچھ لوگ ہیں ولایت کو نبوت سے اوپر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہے، ولایت نبوت کے بعد والا درجہ ہے، سب سے بڑا درجہ انبیاء کرام کا ہے، اور تمام اولیاء پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو آپ فضیلت دیتے تھے۔ یعنی جتنے صحابہ ہے، کوئی بھی ولی ہو، چاہے قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، کسی صحابیت کے مرتبے کے آگے نہیں نکل سکتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مزار کو سجدہ کرنا حرام سمجھتے تھے، مزاروں پر سجدہ کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، یہ اچھی طرح یاد رکھے، اور زیارت قبور کو مستحسن سمجھتے تھے، قبروں کی زیارت کرنا اچھا کام سمجھتے تھے، اولیاء اللہ سے مدد چاہنے کو درست اور ایصال ثواب عبادات مالی و بدنی کو جائز قرار دیتے تھے۔ یہ آپ کا عقیدہ ہے، ان عقیدوں پر ہمیں قائم رہنے کی ضرورت ہے۔ زیارت قبور کرنا چاہیے، وہاں مزاروں پر سجدے نہیں کرنا چاہیے، اور اولیاء اللہ سے مدد چاہنا یہ بھی ہمارے اکابر۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب میں آپ کو حضرت امام ربانی کی بات سناتا ہوں۔ دو شخصیات ہمارے بزرگوں میں ایسی گزری، اولیاء اللہ میں، ہم ہر ولی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن کچھ ایسے فرقے ہیں جو اولیاء اللہ سے نفرت کرنے والے بھی ہیں، لیکن حضرت امام ربانی کی ایک ذات، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ذات، یہ دو ذاتیں ایسی ہیں جن کو اہل سنت تو محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، لیکن جو دیگر مذہب والے ہیں، جو اپنے آپ کو دیوبندی کہتے ہیں یا اہل حدیث کہتے ہیں، وہ بھی آپ دونوں کے علمی جلالت کو مانتے ہیں اور آپ کی کرامتوں کو قبول کرتے ہیں۔ کون؟ حضرت غوث اعظم کی کرامتوں کو، حضرت امام ربانی کی کرامتوں کو، حضرت غوث اعظم کے علم کو، حضرت امام ربانی کے علم کو۔ کوئی بھی فرقہ ہو، ہر فرقے والا اس کو قبول کرتا ہے اور آپ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے۔
تو یہ آپ کی تعلیمات زیارت قبور کو آپ مستحسن سمجھتے تھے اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کو سناتے ہوئے اپنی گفتگو ختم کروں۔ اولیاء اللہ سے مدد مانگنے کے متعلق حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ صاحب گولڑا، پاکستان میں آپ کا مزار ہے، ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر کہا آپ لوگ اولیاء اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے مدد مانگنا حرام ہے۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو بٹھا لیا، بہت دیر تک آپ بٹھائے رکھے۔ اس نے پانی پوچھا کہ بہت دیر تک بیٹھا تھا، پیاس لگی، تو اس نے پانی پوچھا تو حضرت پیر مہر علی شاہ نے اس کو پانی پیش کیا۔ جب وہ پانی پی لیا تو حضرت پیر مہر علی شاہ نے فرمایا کہ تم نے پانی پیا؟ ہاں۔ پیاس بجھ گئی؟ اس نے کہا ہاں۔ تو پیاس کس نے بجھائی؟ تو اس نے کہا پانی نے۔ تو پھر اس نے حضرت پیر مہر علی شاہ فرمانے لگے اللہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے پیاس بجھائی۔ تو حضرت پیر مہر علی شاہ نے کہا کہ پانی کیوں پیا؟ تو جو عقیدہ اولیاء اللہ سے مدد کا ہے، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اولیاء اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اولیاء اللہ کو اللہ ذریعہ بناتا ہے، جس طرح اللہ نے پانی کو ذریعہ بنایا پیاس بجھانے کا، اصل پیاس اللہ نے بجھائی لیکن پانی پیاس بجھانے کا ذریعہ بنا، اسی طرح اللہ ہماری مدد کرتا ہے لیکن اولیاء اللہ کو مدد کا اللہ ذریعہ بناتا ہے، ان کے وسیلے سے مانگی جانے والی دعاؤں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ یہی عقیدہ اہل سنت والجماعت کا ہے، یہی ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اسی عقیدے پر ہم کو قائم و دائم فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔